یہ ہے میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ. یہ میرا دعویٰ نہیں کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ روافظ کا دعویٰ ہے. روافظ کے نزدیک تو 100% اتھینٹک ہے. تو میں اب ایک عبارت پیش کرنے لگا ہوں اور مجھے ان کے جواب کا انتظار ہے کہ آیت تطہیر تو بالیقین جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اتری اور انہیں تطہیر ملی، ایسے ہی بالیقین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی اس کا نزول ہوا. تو ظاہر ہے کہ اگر خطا کی نسبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نہیں کی جا سکتی تو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی نہیں کی جا سکتی. اور اگر مولا علی خود گواہی دیں کہ میں خطا کر سکتا ہوں تو پھر اس دھرم کا پیچھے کیا بچا؟ کہاں گیا وہ عقیدہ معصومیت؟ اب دیکھو یہ نہج البلاغہ بیروت کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 335، یہاں یہ لکھا ہے، یہ سکرین پر آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے. فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ یہ خطا سے ہے. مولا علی ولیوں کے سربراہ، حسنین کریمین کے ابا جان، تاجدار حل عطا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، میں اپنی ذات کے لحاظ سے خطا سے مبرہ نہیں ہوں، میں اس سے اوپر نہیں کہ میں خطا نہ کروں. انی میں لستو نہیں ہوں فی نفسی اپنی ذات میں بے فوق ان اختیا، فوق ہے اوپر، ان اختیا کہ خطا کروں، کہ خطا کرنے سے میں اوپر نہیں ہوں کہ میں خطا نہ کر سکوں. لستو فی نفسی بے فوق ان اختیا، اور ساتھ کہا ولا امن ذالک من فعلی، میرے فعل میں اس سے مأمون نہیں کہ میں خطا نہ کروں، میرے افعال میں بھی خطا ہو سکتی ہے. اب یہ وہ خود خطبہ دے رہے ہیں اور کتاب نہج البلاغہ ہے. تو قیامت تک عقیدہ معصومیت والوں کو، اور میں ایجنسیوں کو، اداروں کو کہتا ہوں کہ جو مجھے معاذ اللہ گستاخ قرار دے رہے ہیں، اس ایک وجہ سے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق، اصول کے مطابق 14 صدیوں کا ہمارا جو دین ہے اس کے مطابق پیش کی، تو یہاں پھر کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گستاخ قرار دیں گے معاذ اللہ، یا پھر تفریق کریں گے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معصومیت نہیں جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو مولا علی کو تو وہ نبی مانتے ہیں، نبیوں سے بھی اونچا مانتے ہیں، جس طرح کہ آپ اس کلپ میں سن سکتے ہیں یہ بول رہا ہے. ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. آخر دلیل کا وہ سامنا کریں، کیوں نظریں چراتے ہیں دلیل سے؟ وہ اپنے عوام کو جو بات ہے صحیح وہ بتائیں، اور پوری دنیا میں خواہ مخواہ انہوں نے گستاخیوں کے الزام ہم پہ لگائے. اس کا جواب اس قوم پر، ذاکروں پر، ان کے لیڈروں پر لازم ہے، کیونکہ ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے. ہم ہیں علی والے اور ہم ان کے نظریے والے، اور اس پر انشاءاللہ آخری سانس تک پہرا دیتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق.
اشرف جلالی نے پہلے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خطا کار کہا، اور اب وہ نہج البلاغہ کے ایک جملے کو مس یوز کر رہے ہیں موصوف، اور کتنی خیانت کی بات ہے کہ اسی جملے کے فوراً بعد ہی وہاں پر جواب موجود ہے۔ یہ نتیجہ ہے بغض اہل بیت کا، اور یہ نتیجہ ہے خصوصاً بغض مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب، صدیق اکبر، فاروق حاض الامت، بہی یفرق بین الحق والباطل، یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے۔ یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کو اور آنے والے مسلمانوں کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے وہ صراط مستقیم پر ہے، جو علی سے محبت کرے وہ صراط مستقیم پر ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اور اسی طرح سے مختلف روایات میں اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کی جانب توجہ دلائی کہ میرے بعد میرے اہل بیت پر ظلم ہوگا، ستم ہوگا، انہیں دربدر کیا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ظلم کیا، کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو دربدر کیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام اولیاء کی، تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا یا ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، اور یا ان ظلم کرنے والوں سے عقل و شعور اور علم و آگاہی کے بعد بھی محبت کرتے رہے یا کر رہے ہیں۔ ان موصوف نے نہج البلاغہ کے ایک جملے کو مس یوز کیا، وہ جملہ آپ کے سامنے ہم اسکرین پر دکھا دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ اور ترجمہ ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا، صفحہ نمبر ہے 442۔ فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي۔ تو ان کے اعتراض کا جواب ہے إلا أن يكفي الله من نفسي وهو أملك به مني۔ اب یہ ترجمہ کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں تاکہ بالکل ہر چیز واضح ہو جائے، اور یہ ترجمہ ہے صفحہ نمبر 443 پر۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، میں ذاتی طور پر اپنے کو غلطی سے بالاتر تصور نہیں کرتا ہوں، اور نہ اپنے افعال کو اس خطرے سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ پروردگار میرے نفس کو بچا لے کہ وہ اس کا مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے عصمت کی جانب توجہ دلائی۔ اصل میں عصمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ عصمت کے معنی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ عصمت نبی یا امام کی صفت ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے دیا۔ بالکل اسی طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مختلف چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچایا ہے، اور اسی بچانے کو کہا جاتا ہے عصمت۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ جس خطبے کو ان موصوف نے مس یوز کیا بغض مولا امیر المومنین علیہ السلام میں، اس خطبے میں اسی جملے کے فوراً بعد ہی اس کا جواب تھا۔ اسی خطبے کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 34 اور صفحہ نمبر 198 میں واضح کیا کہ عصمت کیا ہے، اور اس خطبے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں، قوله علیہ السلام بفوق ان اخطی هذا من بعد انقطاع الى الله وتواضع الباعث لهم على انبساط معه بقول الحق وَأَدَّى نَفْسَهُ مِنَ الْمُقَصِّرِينَ فِي مَقَامِ الْعُبُودِيَّةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یہ در حقیقت ایک تواضع ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خضوع کی ایک علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ مقام عبودیت پہ ہیں۔ والإقرار بأن اسمته من نعمه تعالی علیہ، کہ عصمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وليس اعترافا بعدم العصمة كما توهم بل ليست العصمة إلا ذلك۔
ایسا نہیں ہے کہ تصور کرے کہ وہ عصمت کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس جملے سے وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ أَن يَعْصِمَ اللَّهَ الْعَبْدَ عَنْ ارتكاب المعاصی، کہ یہ جو عصمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وقد اشار علیہ السلام الیہ بقولہ، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس موضوع کی جانب اشارہ فرمایا اپنے اس قول کے ذریعے سے۔ وہ قول کیا ہے؟ الا ان یکفی اللہ، وہذا مثل قول یوسف علیہ السلام وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہی بچانے والا ہے، الا یکفی اللہ، کہ خدا ہی کافی ہے مجھے بچانے کے لیے۔ اور یہ قول ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی طرح سے، کہ جس کا آگے ہم ذکر کریں گے کہ انہوں نے فرمایا اپنے بارے میں کہ کون ہے مجھے بچانے والا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ عصمت کے معنی کیا ہے۔ عصمت وہی ہے کہ جو یہاں پر بیان ہوئی کہ یہ ایک صفت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ باب ہادی عشر میں، کہ جس کا اصل نام ہے النافع یوم الحشر فی شرح باب ہادی عشر، صفحہ نمبر 89 پر علامہ ہلی فرماتے ہیں العصمت لطف خفی، عصمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک لطف خفی ہے۔ یفعل اللہ تعالیٰ بالمکلف، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس عصمت کو عطا فرماتا ہے، کس کو؟ مکلف کو۔ بحیث لا یکون له داع الی ترک الطاعۃ و ارتکاب المعصیۃ، کہ پھر اس کے بعد، اس مکلف کے بعد کوئی خواہش نہیں رہتی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو ترک کرے یا معصیت کو انجام دے جب کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہو۔ اب اسی موضوع کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ ترجمہ ہے کنز الایمان ما خزائن العرفان، امام احمد رضا خان صاحب کا ہے، اور اس کی تفسیر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی۔ سورہ بنی اسرائیل کے جو 17واں سورہ ہے، آیت نمبر 74 پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ساتھ میں ترجمہ بیان کریں گے۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وَلَوْلَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔ اب اگر اس کے حاشیے میں آپ دیکھیں 650 تو وہاں پر لکھا ہے معصوم کر کے، اور اگر ہم تمہیں، یعنی کیا مراد ہے؟ اور اگر ہم تمہیں معصوم کر کے۔ جو پس ترجمہ جو ہے وہ ہے احمد رضا خان صاحب کا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے۔ اس کی جو تشریح فرمائی ہے مراد آبادی صاحب نے، سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے، کہ یہ جو بچایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے؟ معصوم کر کے۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اور یہیں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے تفسیر بغوی کی جلد نمبر 4، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اس کے ضمن میں علامہ بغوی فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی من الخطأ والضلل فأزکیها ان النفس لامارۃ بالسوء بالمعصیۃ الا ما رحم ربی ای الا من رحم ربی فَأَسَمَهُ، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ اور یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، کہ اس کا ترجمہ فی الحال بیان نہیں کر رہے تاکہ گفتگو زیادہ طویل نہ ہو، اور اب آپ کے سامنے بیان حوالہ دے رہے ہیں تفسیر نعیمی کا 13واں پارہ، اور صفحہ نمبر ہے 24، اور یہاں پر وہ فائدے کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں
کسی بندے کو اپنے اعمال، اپنی ذات، اپنے علم و کمال پر ناز، غرور اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے شاندار اعمال صالح کر کے بھی رب تعالیٰ کی اعانت و کریمی و رحیمی کا پیارے الفاظ میں شکریہ ادا کیا۔ یہ فائدہ الا ما رحم ربی سے حاصل ہوا۔ تو یہاں پر بھی واضح ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے الا ما رحم ربی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ میں بے شک بہک جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بہکا۔ اب اسی موضوع کی جانب ہم توجہ دلاتے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں جو ترجمہ کیا ہے تبیان القرآن جلد نمبر 5 ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے۔ اب کیونکہ یہ بریلوی مسلک کے ہیں تو ان کے سامنے ترجمے بھی بریلوی حضرات ہی کے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوسف نے کہا، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سو اس کے جس پر میرے رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اب جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر حضرت یوسف کے اس قول کی توجیہ میں کہ اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، اس قول کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنے نفس کو خطاؤں اور لغزشوں سے پاک قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسانوں کے نفوس ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا حکم دیتے رہتے ہیں، خواہ نفسانی خواہشیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی رضا کے خلاف کیوں نہ ہوں۔ ہاں، مخلوق میں سے جس پر میرا رب رحم فرمائے تو وہ اس کو خواہش کی پیروی کرنے اور بری باتوں میں نفس کے احکام کی اطاعت کرنے سے نجات عطا فرماتا ہے۔ بس یہاں پر بھی بات واضح ہوئی کہ یہ جو صفت ہے اللہ کی جانب سے ہے، اور پھر اسی جانب کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان، یہ ترجمہ احمد رضا خان صاحب کا ہے، اور اس کی تفسیر سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی ہے، اور وہ بھی اس آیت کے ضمن میں ترجمے اور تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ اب اگر اس حاشیے میں دیکھیں، تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ کے فضل و رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اسی کا کام ہے۔ تو یہاں پر توجہ دلائیں کہ ان موصوف کے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے، اور ان کے کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہج البلاغہ جو پیش کر رہے ہیں اس کے فوراً ہی نیچے جو جملہ لکھا ہے وہ سارے مسائل کا حل ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے علماء یہود حق کو جاننے کے بعد چھپاتے تھے، اسی طرح سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کو پہچانتی ہے لیکن ان کے حقوق کو چھپاتے ہیں۔ بس پھر توجہ دلائیں کہ اس کلپ کو دیکھیں کہ جو آصف جلالی صاحب کا ہے، اور وہاں پر آپ کو جو انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اس کے فوراً نیچے ہی ان کا جواب نظر آئے گا، اور جواب ہے إِلَّا أَن يَكْفِيَ اللَّهُ مِن نَفْسِي، کہ پھر اس کا ترجمہ بیان کر دیں تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ میں ذاتی طور پر اپنے کو غلطی سے بالا تر نہیں تصور کرتا ہوں، اور نہ اپنے افعال کو اس خطرے سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ پروردگار میرے نفس کو بچا لے کہ وہ اس کا مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔
کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس پر اختیار نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے زیادہ میرے نفس پر اختیار رکھتا ہے اور وہی مجھے بچانے والا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان کیے ہیں تو اس سے مراد ہی یہی ہے کہ لوگ اہل بیت کو پہچانیں اور ان سے دین لیں۔ اب یہ جو شور مچایا جا رہا ہے اصحاب کے نام کا اور صدیوں سے مچایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں تمام اصحاب کو اہل سنت بھی نہیں مانتے اور تمام اصحاب کو اہل تشیع بھی نہیں مانتے۔ ہم ان اصحاب کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کا احترام کیا، لیکن دنیائے اہل سنت میں وہ افراد کہ جو اہل بیت سے زیادہ قریب تھے ان کا ذکر نہیں کرتے، اور اسی طرح سے وہ اصحاب کہ جو خلیفہ اول یا دوم یا سوم اور خصوصاً قاتلین جناب عثمان میں سے تھے ان پر لعنتیں بھی بھیجتے ہیں۔ بس یہ جو شور کرنے والے ہیں اصحاب کا، ہم ان سے خواہش کا اظہار کریں گے کہ حضرت عثمان کے جو قاتل تھے جناب عبداللہ بن اودیس، اسی طرح جناب عمرو بن حمق خزائی، اسی طرح سے جبلہ بن عمر، ان کے ناموں کی بھی مساجد بنائیں، ان کے ناموں کے بھی مدرسے بنائیں، ان کے ناموں کی بڑی بڑی تختیاں لگائیں اور بریکٹ میں لکھیں کہ یہ تھے قاتل حضرت عثمان کے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف ایک بہت بڑی تعداد اصحاب کی تھی، لیکن ان کے خلاف اکسانے والی ذات، ان کے خلاف بھڑکانے والی ذات، ان کو کافر کہنے والی ذات اور ایک یہودی نسل سے نسبت دینے والی ذات سوائے حضرت عائشہ کے کوئی نہیں تھی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مومنین کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے علمی طریقے سے جواب دیے جائیں۔ یہ جو ہو رہا ہے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو بیان کرنے کا سبب ہوگا اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام کے چہروں سے نقاب کو ہٹانے کا سبب ہوگا۔ مومنین کوشش کریں مختلف ویب سائٹ پہ جا کر، مختلف کتابوں پہ جا کر، کتاب خانوں میں جا کے کتابوں کو خریدیں، تحقیق کا کام کریں، علمی طریقے سے اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام ادیان اور مذاہب کا احترام کرتے ہوئے حقائق کو بیان کریں۔ ہم تمام اہل سنت کا احترام کرتے ہیں، ان کو اپنا بھائی، اپنی جان سمجھتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا احترام کرتے ہیں، کسی کو بھی نقصان پہنچانا حرام ہے، لیکن اصحاب کے نام سے، امہات المومنین کے نام سے جو ہمارے قتل عام کا سلسلہ ہے، اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اب ہم پر لازم ہو چکا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم بیان کریں کہ اصحاب کی توہین ہم نہیں کرتے، خود اہل سنت کرتے ہیں۔ امہات المومنین خصوصاً حضرت عائشہ کی توہین ہم نہیں کرتے، خود اہل سنت کرتے ہیں، اور اصحاب اور امہات المومنین کا مرتبہ تو بعد میں ہے۔ کتب اہل سنت توہین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور خصوصاً توہین انبیاء اور علی الخصوص توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم گزارش کریں گے مومنین سے کہ ایک ہمارا کلپ ہے کہ جس میں بخاری اور مختلف کتب اہل سنت میں کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خودکشی کی تہمت کا جو ذکر ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی، اس موضوع کو آگے بڑھائیں۔ جرت کیسے ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی ٹانگ کو جہنم میں ڈالیں؟ جرت کیسے ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کو امرت کہیں کہ وہ ایک بغیر داڑھی اور مونچھوں والے نوجوان کی صورت میں ہے، اس کی موٹی موٹی رانیں ہیں، اس کے گھنگریالے بال ہیں؟ اس قسم کے خدا کا ذکر کرنے والوں کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ اللہ رسول کی توہین کو چھپائیں اور اس کے بعد ہم سے سوال کریں کہ اصحاب کو کیوں نہیں مانتے اور امہات المومنین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو یاد رکھیں کہ ہم کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کی کتابوں سے کہتے ہیں۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنا نہ فتنے کے لیے ہے نہ فساد کے لیے۔ تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس نام سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہم پر لازم ہو چکا ہے کہ ہم بتائیں کہ کس کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ سب مل جھل کے رہیں، لیکن ہم کسی کو اپنے قتل کی، اپنے کفر کی، اپنی توہین کی اجازت نہیں دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔